پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں. جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوتھس پرابلم ان پاکستان, اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو پیئر پریشر کو میں نے فوکس کیا ہے کہ واٹ از پیئر پریشر ان دا یوتھفل ایئرز آف پاکستانی یوتھ. تو ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے اندر میں نے آپ کو تھوڑا سا تصویر میں بھی الیبوریٹ کرنے کی کوشش کری ہے. ایک لڑکا کسی دوسرے کو جو ہے وہ سگریٹ پینے کی دعوت دے رہا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کرتے کرتے یہ بچی سو گئی ہے لیپ ٹاپ کے اوپر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچہ جو ہے اس کو عادت ہے کہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو ابیوز کر رہا ہے سیکشولی. تو یہ ساری کی سارے پرابلمس یوتھ کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور بھی بے شمار پرابلمس ہیں. میں نے اس وقت پیئر پریشر کو جو ہے فوکس کیا ہے. میں اسی کے حوالے سے آج آپ سے گفتگو کروں گا. سوال سی ایس ایس کا پیپر تھا اسلامک اسٹڈیز کا, اور سال تھا 2005. سوال پوچھا گیا دیر از اے ویزیبل ڈیکیڈنس in our society due to invasion oblique influence of liberal western culture. To what extent is it harming our country's youth, and what can be done to arrest this moral decline? اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہے 2005 سی ایس ایس. اب اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے تصویروں کے ذریعے سے کہ واٹ آر دا پرابلمس فیسڈ بائی یوتھ ٹوڈے. پہلی بات ہے کہ اس وقت پاکستانی یوتھ کہتے کس کو ہیں, تو کہ 15 to 29 ایئرز جو ہے پاکستانی یوتھ کی ایج مانی جاتی ہے, اور یہ پاکستان کی آبادی کا مور دین 50% حصہ ہے. پاکستان کی آبادی اس وقت جو ہے وہ تقریباً 23 کروڑ جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور یہ سال 2023 ہے. ٹھیک ہے جی. ون آف دا بگیسٹ چیلنجز فیسڈ بائی ینگ پیپل ان پاکستان از ان امپلائمنٹ. یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے, اور اس کے مطابق یوتھ ان امپلائمنٹ ریٹ ان پاکستان اسٹینڈس ایٹ اسٹریگرنگ 9.1%, significantly higher than the overall unemployment rate in the country. تو اب دیکھیے اس کے اندر میں جلدی سے دیکھ لیتا ہوں پاورٹی. ظاہر سے سب سے پہلی چیز تو پاورٹی ہوگی. جب تک کہ جیب میں پیسہ نہیں ہوگا, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, تو آگے کی تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے. پھر اس کے بعد پاورٹی ہی ان امپلائمنٹ کو, اور ان امپلائمنٹ ہی پاورٹی کو جنم دیتی ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کو. لیک آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ظاہر سی بات ہے ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے یہاں, اور جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو بالکل بھی نہیں ہے. آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیے کہ وہ بایولوجی کے اندر اس نے ماسٹرز کر رکھا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اس نے کبھی لیونگ سیل کو اپنی آنکھ سے نیکڈ آئی سے دیکھا ہے یا مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھا ہے, تو اس نے پورا ماسٹرز اس نے کر رکھا ہوگا, لیکن اس نے کبھی سیل کو دیکھا ہی نہیں. صرف پڑھا کتابیں لیں, یونیورسٹی پہنچ گئے, نوٹس جمع کیے, ایگزامس کی تیاری کی, نقل کی نہیں کی نقل, کیسے بھی کیا, لیکن کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے, کوئی اس نالج کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے. پروفیسرز پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر جو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, وہ اس لیے نہیں حاصل کر رہے کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, وہ اپنے تنخواہوں کے اندر انکریمنٹ لگوانا چاہتے ہیں. دوسری دنیا میں آپ جائیں تو باہر اگر آپ نوبل پرائز کی لسٹ دیکھیں گے تو ہر سال جو نوبل پرائز جیتتے ہیں جو لوگ, اس میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے پروفیسرز کا ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر. آپ دیکھیے گا, کبھی لسٹ اٹھا کے دیکھیے گا, آپ حیرت کریں گے کہ وہ سارے کے سارے یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں, اور وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے یہاں پروفیسرز نے کیا کیا, وہ یونیورسٹیز کے اندر آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلی سے دوسری شادی اور دوسری سے تیسری شادی کر لیتے ہیں. بس ان کی ترقی یہ ہوتی ہے. چلیں جی, رول ماڈلز. ہمارے یہاں رول ماڈلز کی بہت زیادہ کمی ہے. پچھلے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں, بہت سارے ڈیکیڈز گزر چکے ہیں. پاکستان میں کوئی نامور سائنسدان نہیں پیدا ہوا, کوئی نامور انجینئر پیدا نہیں ہوا, کوئی نامور شخصیات کی بہت زیادہ کمی ہوں گی, لیکن بہت زیادہ کوئی ایسا امپریسو فگر نہیں ہے. اور پھر جب امپریسو فگر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو نوجوان نسل ہے وہ اس فیلڈ کے اندر آنا ہی نہیں چاہتی, اس کو کوئی موٹیویشن نہیں ملتی ہے. ہیلتھ ایشوز ہیں, ڈفرینٹ ہیلتھ ایشوز ہیں, یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. جینڈر انکویلٹی, گرلز کو وہ فیسلٹیز نہیں حاصل جو کہ ان کو حاصل ہونا چاہیے, جینڈر انکویلٹی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے اکنامک انسٹیبلٹی. ڈرگ ایبیوز بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوان نسل کے اندر. لیک آف ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی, پاکستان کی اکثریتی آبادی جو ہے وہ آج بھی گاؤں گوٹھوں میں اور انٹیریئرز کے اندر رہتی ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کو وہ ٹیکنالوجی کی ایکسیس نہیں ہے جو کہ کسی شہری علاقے کے اسٹوڈنٹس کو حاصل ہے. تو یہ ایک میں نے جلدی سا ریویو کر دیا, لیکن میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ پیئر پریشر سے ریلیٹڈ ہے, تو میں اس کی طرف جا رہا ہوں ڈائریکٹ, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واٹ از پیئر پریشر. تھوڑا سا الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریے, آپ اس تصویر کو دیکھ لیجئے گا اسٹل کر کے. پاکستانی یوتھ کا سب سے اہم مگر نہ سمجھا جانے والا مسئلہ کیا ہے؟
تو جناب نہ سمجھے جانے والا یعنی کہ جس کو نوٹس ہی نہیں کیا جاتا وہ مسئلہ پیئر پریشر کا ہے، یعنی کہ ان کا کلاس فیلو ہی، پیئر کا مقصد ہوتا ہے ہم اثر، اردو کے اندر ہم اثر کو پیئر کہتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کا ہم عمر ہو، آپ کا کلاس فیلو ہو، آپ کا ہم جماعت ہو، آپ کا رشتہ دار کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے۔ ٹین ایج نوجوانی کے بالکل اولین سالوں میں ایک مسئلہ پیئر پریشر کا سامنے آتا ہے۔ پیئر پریشر اگر آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ واٹ از پیئر پریشر، تو آپ آسانی لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ کلاس فیلوز کا دباؤ، آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے جو دوست بنتے ہیں نوجوانی کے اندر، وہ آپ پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو یہ پیئر پریشر کا مسئلہ سامنے آتا ہے، اور یہ کلاس میں موجود کلاس فیلو یا گلی محلے میں موجود دوست یار رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ دراصل پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ناقص یعنی کہ فالٹڈ اور فرسودہ یعنی کہ وداؤٹ اینی اپڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو انگلش میڈیم کا ڈیوائڈ بھی اس ایجوکیشن سسٹم کو خراب کر رہا ہے۔ تو پھر ایسی ڈگریز کا کیا فائدہ، اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کا کیا فائدہ؟ یہ مسئلہ یہیں تک نہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ابتدائی سمجھداری والی لائف کی شروعات میں، یعنی جب وہ 8ویں یا 9ویں 10ویں جماعت میں پہنچتا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ پیئر پریشر ہوتا ہے۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے جن کو خود مسائل کے بارے میں زیرو نالج ہوتی ہے، مگر وہ اس وقت علامہ بن کر اپنے دوست کو نت نئے مشورے دیتے ہیں، جو وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ بہت قیمتی مشورے سمجھ کر اپنے پاس رکھتا ہے اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ جیسے کہ سیکس پرابلم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے سیکس سے جڑے مسئلے، ان سے جڑے سوالات کا جواب اس کا پیئر یعنی کہ اس کا کلاس فیلو یا اس کا دوست دے رہا ہوتا ہے، جسے خود اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی کیریئر پلاننگ، جو کہ انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ آج کے اسٹوڈنٹس نے آنے والے دنوں میں اب کیا ممکنہ کیریئر چننا ہے جو کہ ان کے لیے مناسب رہے گا، جو انہیں دنیا میں کامیابی کی بلندیوں پر لے جائیں، یہاں پہ بھی اس سوال کا جواب ان کا پیئر ہی دے رہا ہوتا ہے، یعنی ان کا کلاس فیلو ہی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کون سا کیریئر چننا چاہیے۔ اور یہاں پہ بھی پیئر پریشر ہی کام کرتا ہے، اور جو اس کے دوست اسے سمجھاتے ہیں انہی ڈپارٹمنٹس کو بہتر مان کے چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ انٹر کرتے ہیں تو انٹر کے بعد جو آگے کے پروفیشنل سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں ان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی ان کے پیئر یعنی کہ ان کی کلاس فیلو یا ان کے دوست جو ہیں وہ جو مشورہ دیتے ہیں زیادہ تر اسی فیلڈ کو وہ چن لیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا وہاں پہ رجحان ہی نہیں ہے، اور پھر جب تک سمجھ آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب رول ماڈل کا جب سوال آتا ہے تو وہاں پہ بھی پیئر جو ہے وہ آپ کا رول ماڈل بن جاتا ہے، کیونکہ ارد گرد کا ماحول اس نوجوان کو کوئی رول ماڈل دکھانے کا بندوبست کر ہی نہیں رہا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اس کا اپنا ہی دوست جو ہے اس کا رول ماڈل بن جاتا ہے۔ جیسا وہ ہوتا ہے ویسی وہ خود بھی بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ڈرگ کا یوز، نشہ، سگریٹ نوشی، بری عادتیں، ایک چیز بلی ہوتی ہے انگریزی کے اندر، یعنی کہ آپ چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ بلی ایک الگ ٹاپک ہے، بہرحال اس کو آپ دیکھ لیجئے گا الگ سے، میں الگ سے بتا دوں گا۔ تو بلی کا لگنا، چوری کی عادت لگنا، جرائم، سیکس کا مس یوز جیسے معاملات مکمل طور پہ پیئر پریشر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہی ان کو اس بری عادتوں سے اور ان بری چیزوں کے اندر ڈالنے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ پیئر پریشر کلاس روم کے ماحول کو بھی خراب کرتا ہے، اور بلی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کلاس کے بدماش اسٹوڈنٹ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے نہیں دیتے، وہ بیچارے ان سارے معاملات کے لیے بجائے اپنے ٹیچرز، ماں باپ، دادا دادی یا بڑوں سے رابطہ کریں، وہ اپنے پیئرز سے ہی رابطہ کرتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے ہیں، انہی کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے بڑوں کے پاس اس ٹاپک کو لے کر جائیں گے تو ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی، یا اسے غلط رنگ سے دیکھا جائے گا، یا ان کے بڑوں نے ان پہ دھیان ہی نہیں دینا ہے۔ دیکھیے دھیان کا لفظ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتے، وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دھیان ہی نہیں دیتے، اور بات وہ شروع ہی نہیں ہو پاتی۔ جو وہ بچے اپنے بڑوں سے کہنا چاہتے ہیں، جو اپنے بڑوں سے وہ مدد مانگنا چاہتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ تو یہ دھیان نہ دینا جو ہے یہ سب سے بڑی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں بجائے اس کے کہ اپنے بڑوں کو وہ اپنے مسائل بتائیں، وہ اپنے پیئرز کو، اپنے کلاس فیلوز اور اپنے دوستوں سے جو ہے وہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ان کو غلط مس ڈائریکشنز دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے بچوں میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ جو کہ پرائیویٹ ہو وہ اپنے بڑوں سے ڈسکس کریں، اور یوں یہ مسئلے لے کر وہ اپنے پیئرز کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پیئرز کا پریشر پاکستانی یوتھ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔
مگر دوسری قوموں نے اس مسئلے کو پہچان لیا ہے، اس کو ریکگنائز کر لیا ہے اور وہ اس پہ اس کو ریموو کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. مگر ہمارے ملک کے اندر ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا پیئر پریشر کوئی واقعی میں ایشو ہے، کیا یہ واقعی میں کوئی مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں مغرب کی طرح سے اسے ایک مسئلہ ماننا ہوگا، اپنے بچوں سے دوستی کرنی ہوگی اور انہیں گائیڈ لائنس اسکلز دینی ہوں گی جن سے وہ پیئر پریشر سے باہر آ سکیں اور اپنے مسئلوں کو صحیح سے ریموو کر سکیں، ان کے سولوشنز کو حاصل کر سکیں. تو یہ میری پریزنٹیشن تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا. تھینک یو ویری مچ.